ربیع الاول میں جلوس محافل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیکیورٹی انتظامات۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ سینئر پولیس افسران، علماء کرام، جلوس و محافل کے منتظمین کی شرکت۔ انتظامی امور سے متعلق مسائل، تجاوزات اور سفارشات پیش کی گئیں۔ شرکاء کا قیام امن کے لیے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ پر زور۔ سندھ کابینہ کا اجلاس، اہم فیصلوں کی منظوری۔ پیپلز کمیونٹی ہیلتھ سروسز کمپنی کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ 20 کروڑ روپے بطور ابتدائی سرمایہ اور 2 ارب 72 کروڑ 30 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور کر لی گئی۔ محنت کشوں کی کم از کم اجرت میں 7.5% کا اضافہ۔ ترجمان کے مطابق کم از کم نئی اجرت کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ گاڑیاں رکھنے والے افراد تیار ہو جائیں، آف روڈ اور تباہ شدہ گاڑیوں کی ڈی رجسٹریشن پالیسی منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ ٹیکس ادا نہ کرنے اور اعلامیہ جمع نہ کرانے والی گاڑیاں آف روڈ تصور ہوں گی۔ رجسٹریشن 30 روز بعد معطل، 60 روز بعد منسوخ کی جائے گی۔ موٹر ڈیلرز کے لیے گاڑیاں رکھنے کی ابتدائی مدت 6 ماہ، مجموعی ہولڈنگ پیریڈ 12 ماہ مقرر کی گئی۔ کراچی کے لیے یلو لائن BRT اہم عوامی منصوبہ ہے۔ صوبائی وزیر شجر انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ۔ سندھ حکومت کا یوٹیلیٹی رکاوٹیں فوری دور کرنے کا حکم۔ بریف کیا، تاج حیدر پل کے دوسرے حصے کا کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ نظام عدل کی اصلاح کیے بغیر پورے ملک میں نظام درست سمت میں نہیں آ سکتا۔ مفتی منیب الرحمان کا تقریب سے خطاب۔ کہا، کچھ بینکوں نے دینی مدارس کے اکاؤنٹس کو بلا جواز منجمد کر دیا تھا۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے اس مسئلے کو حل کیا۔ گردشی قرضے ملکی معیشت پر بوجھ ہیں، روزگار ملتا ہے نہ ملک کے ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ تنظیموں کا 8 اگست سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ گڈز کیریئر ایسوسی ایشن میں ہڑتال پر اختلافات۔ ہڑتال کے فیصلے پر ایسوسی ایشن 2 دھڑوں میں تقسیم۔ ناراض گروپ کا ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان۔ ہڑتال صدر ملک شیر خان کا ذاتی فیصلہ قرار۔ ناراض ارکان نے کہا، غیر ضروری ہڑتال کا حصہ نہیں بنیں گے۔ MQM پاکستان نے کمر کس لی۔ احتجاجی تحریک تیز کرنے کے لیے گرینڈ الائنس بنانے کا فیصلہ۔ حکومت مخالف سیاسی جماعتوں سے MQM کے رابطے تیز۔ 9 اگست کو سرجانی اور 23 اگست کو اورنگی ٹاؤن میں احتجاجی جلسہ کیا جائے گا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بڑھتا ہوا قرض ہے۔ عامر پراچا، چیئرمین یونیلیور پاکستان بولے، سیلانی قابل ذہن تیار کر رہا ہے جس سے ملک میں زر مبادلہ آئے گا۔ ایکسپورٹ IT انڈسٹری تیار ہوگی تو قرضوں سے چھٹکارا ملے گا۔ ملک بھر میں 31 جولائی تک کپاس کی آمد میں سالانہ بنیاد پر 32% اضافہ ریکارڈ۔ کاٹن جینس فورم احسان الحق نے کہا کہ کاٹن زونز میں گنے کی کاشت پر پابندی کے بغیر کپاس کی بحالی ممکن نہیں۔ بجلی، گیس، ٹیکس اور مارک اپ کی بلند شرح سے صنعتوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹیکسٹائل ملز نے جننگ فیکٹری سے 7,04,000 بیلز خریدے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $100 مہنگا۔ فی تولہ سونا ایک ہی دن میں 10,000 روپے مہنگا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 4,37,936 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 3,75,459 روپے کا ہو گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا وال چاکنگ اور غیر قانونی پوسٹرز کے خلاف بڑا حکم۔ عدالت کا غیر قانونی پوسٹرز فوری ہٹانے کی ہدایت۔ عدالت نے ریمارکس دیے، قانون پر عمل نہ ہونا شہریوں کے صاف ماحول کے حق کو متاثر کرتا ہے۔ ازبک ایئر لائن سینٹرم ایئر تاشقند کراچی سے براہ راست پروازوں کا اعلان۔ 3 ستمبر سے ہفتہ وار 4 پروازیں شروع ہوں گی۔ جمعرات اور اتوار کو 2 طرفہ پروازیں آپریٹ ہوں گی۔ سینٹرم ایئر اس سے قبل لاہور سے براہ راست پروازیں چلا رہی ہے۔ سرکاری اور نجی حج اسکیم 2027 میں اہم انتظامی تبدیلی۔ اب 16 بینکوں کے بجائے صرف ایک بینک درخواستیں وصول کرے گا۔ ذرائع کے مطابق آن لائن اور برانچ دونوں ادائیگیاں صرف حبیب بینک کے ذریعے ہوں گی۔
وزارت مذہبی امور اور حبیب بینک میں جلد معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔